جس طرح ایک خاص مشروب اور ایک خاص برگر کا بائیکاٹ کرنے کے بعد صہیونیوں کی تمام مصنوعات الفامت مسلمہ کے غم و غصہ سے داور ہو جاتی ہے، آج جس طرح ایک خاص پاکستانی مشروب اور اس کمپنی کی دیگر مصنوعات کو خریدنے سے انکار کے بعد قادیانیوں کے باقی تمام کاروبار قبولیت کی سند حاصل کر لیتے ہیں، ویسے ہی ان 4 شیڈول بینکوں کے بائیکاٹ کی مہم ہے جنہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کر وفاقی شرعی عدالت کے اس ہومیوپتے قسم کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ فرض کر لیا جائے کہ یہ چاروں بینک اگر اس عوامی دباؤ کے تحت اس اپیل کا حصہ نہ بنے تو کیا اکیلا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا؟ یہ اسٹیٹ بینک کیا ہے؟ کیا یہ کوئی عالمی ادارہ ہے یا کسی بڑی عالمی قوت کا سفارت خانہ ہے کہ جو حکومتی اختیار سے بالاتر ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کا اسٹیٹ بینک دراصل اس ملک کے عوام کے سرمایہ کا محتاج اور اس سرمایہ کے تحفظ اور قواعد و ضوابط کے مطابق چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت مقام اور مرتبہ ایک ملازم منشی کا ہوتا ہے جو عوام کے منتخب نمائندوں قانونی حکومت کی خواہشات اور ہدایات کے مطابق من و ان عمل کرتا ہے۔ یہ نہ اپنے طور پر کوئی قرض لے سکتا ہے اور نہ اپنے طور پر کسی قرض کی قسط ادا کر سکتا ہے۔ اس کا کام ملک میں موجود وسائل اور مجموعی پیداوار جسے گڈ ول آف اے کنٹری کہتے ہیں کے مطابق نوٹ چھاپنا ہے۔ لیکن اگر ترقیاتی کاموں انتظامی ضروریات کے لیے حکومت کو زیادہ نوٹ بھی چھاپنا پڑے تو یہ حکومتی ہدایات سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے قانونی طور پر کتنا ہی آزاد خود مختار ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔ یہ پاکستان کے تحت قائم شدہ ایک ادارہ ہے اور یہ دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کے ایکٹ میں پارلیمنٹ اپنی سادہ اکثریت کے ساتھ جس وقت اور جو چاہے ترمیم کر سکتی ہے۔ کسی گورنر اسٹیٹ بینک کو کسی بھی پالیسی معاملے میں فیصلہ کرنے کا اپنے طور پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہ صرف شرح تبادلہ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی بنا سکتا ہے جس کی منظوری بھی وفاقی حکومت نے دینا ہوتی ہے۔ اس مملکت میں خدادان پاکستان کے تمام کمرشل بینک، اسلامک کمرشل بینک، معاشی ادارے، مائکرو فنانس بینک اور ایکسچینج کمپنیاں اسی اسٹیٹ بینک کی منظوری سے قائم ہوتی ہیں اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت اسٹیٹ بینک ہی ان کے تمام اداروں کے کاروبار کا نگران ہوتا ہے۔ بینکوں کو قانون کے مطابق چلانے اور عوام کے سرمایہ کے تحفظ کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس وسیع اختیارات ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ جو بینکوں کا بائیکاٹ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی جماعتوں کی حکومت اپیل میں نہیں گئی ہے، بلکہ یہ تو چند شرارتی قسم کے بینک ہیں جنہوں نے اسٹیٹ بینک کو آگے لگا کر یہ حرکت کی ہے۔ جلوس نکالنے، جلسے کرنے، بینکوں کے نام لکھ کر ان پر پاؤں رکھ کر تصاویر بنانے کی حد تک ہے۔ اس وقت پاکستان میں 22 شیڈول بینک ہیں جن کے خلاف شرعی عدالت کا فیصلہ آیا ہے۔ ان تمام بینکوں میں اسلامی بینکنگ، جسے کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی اسلامی بینکنگ نہیں کہتا بلکہ غیر سعودی بینکاری کہتا ہے، کے لیے مفتان کرام کو ایڈوائزر رکھا گیا ہے۔ اس شرعی بینکاری کی نگرانی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک شرعی بورڈ بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری مذہبی جماعتیں عوام سے اپیل کرتیں کہ وہ 4 بینکوں سے اپنی رقوم نکلوائیں، ان تمام مفتان کرام سے دست بستہ عرض کیا جانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بینکاری اپنے مقاصد اور عمل دونوں لحاظ سے ایک بڑے نظام زندگی کے ایک پرزے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کو موجودہ شکل میں مسلمان بنانا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں رائج اب تک کی اسلامی بینکاری کو بڑے سے بڑا مفتی بھی اسلامی نہیں بلکہ غیر سعودی بینکاری کہتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس وقت جو حکومت ہے وہ لاتعداد بیساکھیوں پر کھڑی ہے، جن میں سے ایک بیساکھی ان 15 علماء کرام کی ہے جو جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان 15 علماء کرام میں سے اگر صرف 3 بھی حکومت چھوڑ جائیں تو حکومت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ پارٹی اگر نہیں بھی چھوڑنا چاہتی تو یہ تینوں استعفے دے کر گھر چلے جائیں تو پھر بھی شہباز شریف حکومت اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے گی۔ یہ علماء حکومت کے ساتھ رہنے کے لیے یہ شرط لگائیں کہ حکومت بذریعہ ایکٹ آف پارلیمنٹ عمومی انتظامی حکم نامے سے اسٹیٹ بینک کو حکم جاری کرے کہ وہ شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لے اور شرعی عدالت فیصلے کی ہدایات کے مطابق فوراً بینکنگ نظام کو اسلامی بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائے۔ اپیل کرنے کا عرصہ گزر چکا ہے اور اگر یہ اپیل واپس لے لی جاتی ہے
تو پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ حتمی اور آخری ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ ساود کے بارے میں پہلے ہی 1999 میں 1000 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ دے چکی ہے۔ اسی کو رہنما مان لیا جائے کیوں بعد کے نظر ثانی کے فیصلے میں مقدمہ واپس شریعت کورٹ میں آیا تھا، اور شریعت کورٹ نے بھی 28 اپریل 2022 کے اپنے فیصلے میں اپنے 1992 کے ہی فیصلے اور سپریم کورٹ کے 1999 کے فیصلے سے ایک بار پھر اتفاق کیا ہے۔ گویا اب 3 فیصلے ساود کے خلاف آ گئے، 2 شریعت کورٹ کے فیصلے اور 1 سپریم کورٹ کا۔ اب دوبارہ سپریم کورٹ میں لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر پوری قوم کو 20 سال کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے۔ بینکوں کا نہیں، اس پارلیمنٹ اور حکومت کا بائیکاٹ کرو جس کے تحت یہ بینک چلتے ہیں۔